آفاق کو کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ آفاق نے احسان فراموشی کی. آفاق نے اس قوم کے احسان کو احسان سمجھا ہے، اس لیے کہ آفاق کو اس قوم کے لوگوں نے محبت دی تھی. آفاق کسی گلی سے گزرا، اگر ایک شخص نے بھی سلام کیا تو اس کا احسان زندگی بھر میں نہیں بھول سکتا. مجھے اپنی قوم کا درد تھا، احساس تھا. میں نے الطاف سے اختلاف کیا، میں نے بغاوت کی، غداری نہیں کی. میں نے کہا الطاف حسین سے کہ الطاف صاحب، اگر تم نے اس مہاجر لفظ کو ترک کیا، اگر تم نے مہاجر لفظ سے ہٹ کے کوئی سیاست کرنے کی کوشش کی، آفاق تمہارے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا. میرے اسٹیٹمنٹ سے اس بات کے گواہ ہیں. میں نے کہا الطاف حسین آفاق کو مطلب یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اختلاف کیا. میں کہتا ہوں کہ مہاجر نام پر سیاست دوبارہ آگے کرو، پاکستان آ جاؤ برطانوی پاسپورٹ چھوڑ کر. آفاق تمہیں ایئرپورٹ لینے کے لیے جائے گا. اس لیے سن لو کس لیے یہ بات کیوں کرتا ہے آفاق. اس لیے کرتا ہے کہ میری قوم کی ماؤں کے ذہنوں میں، میری قوم کے بزرگوں کے ذہنوں میں، میری قوم کے بچوں کے ذہنوں میں یہ بات نہ ہو کہ آفاق نے قوم کو تقسیم کرنے کی کوشش کی. آفاق نے صرف اس بات پہ اختلاف کیا تھا، اور آج سچ ثابت ہوا کہ تم اپنی قوم کی شناخت سے اگر انکار کرو گے تو تمہاری کوئی حیثیت باقی نہیں بچے گی. آپ خود مجھے بتائیے، سارے کے سارے لوگ دل پہ ہاتھ رکھ کے بالکل ایمانداری سے، اگر متحدہ قومی موومنٹ الطاف حسین صاحب نہیں بناتے اور مہاجر نام پر اپنی سیاست کرتے تو آج الطاف حسین چاہے انگلینڈ میں بیٹھا ہوتا یا امریکہ میں، اس کراچی کے اندر کوئی تقسیم ہوتی. صرف مہاجر نام سے انحراف کرنے کی وجہ سے قوم تتر بتر ہو گئی، قوم انتشار کا شکار ہو گئی، اس لیے کہ فیصلہ نہیں کر پائے. میں آج آپ سے کہتا ہوں کہ الطاف حسین سے غلطی ہوئی. آفاق نے اختلاف کیا نظریاتی. اب جن لوگوں کو تم نے نمائندہ بنایا تھا، میں معافی کے ساتھ شکوہ کر رہا ہوں آپ سے، برا ماننے کی ضرورت نہیں. جن کو آپ نے ووٹ ڈالے تھے، جنہیں آپ نے اپنا نمائندہ بنایا تھا، کبھی آپ نے ذات پات سوچی کہ کون لوگ ہیں جو اپنے محسن کے نہیں ہوئے؟ میں نے ہر مرتبہ فخر سے کہا کہ آفاق، سن لیجیے میری بات، آفاق جب بھی سیاست میں آیا، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے اگر میں غلطی پر ہوں، خدا کی قسم میرے علاقوں کے اندر الطاف سے زیادہ مجھے لوگ جانتے تھے، الطاف کو نہیں جانتے تھے. میں اپنے باپ کی وجہ سے پہچانا جاتا تھا، میں اپنے بزرگ کی وجہ سے پہچانا جاتا تھا. لیکن جتنے لوگ آج اپنے آپ کو لیڈر کہتے ہیں، اللہ کو گواہ بنا کر کہنا کہ کس کی وجہ سے، کون الطاف کی بغل میں کھڑے ہو کے فوٹو بنواتا تھا، کون الطاف سے اپنے سر پہ ہاتھ رکھواتا تھا، کون لوگ ایسے ہیں کہ جو خود اپنی ذاتی حیثیت کے اندر اتنے بڑے تھے کہ وہ لیڈر بنے. سب نے الطاف حسین کی وجہ سے اپنے قد بنائے، سب نے الطاف کے نام پر سیاست کی. اور میں نے ہمیشہ کہا کہ اگر الطاف سے اختلاف تمہارا نظریاتی ہوتا تو خدا کی قسم آفاق دونوں ہاتھ پھیلا کے تمہیں سینے سے لگاتا. تمہارا اختلاف ذاتی تھا، تمہارا اختلاف اپنے سر بچانے کی وجہ سے تھا. تمہارا اختلاف اگر یہ ہوتا کہ الطاف حسین ملک دشمن ہے اور تم اس وقت اختلاف کرتے تو میں سمجھتا کہ ہاں تم درست ہو. میں نے ہر جگہ پہ یہ کہا کہ الطاف حسین نے جب 2007 میں انڈیا کے اندر زہر افشانی کی پاکستان کے خلاف، انڈیا سے مدد مانگی الطاف نے، اس وقت فاروق ستار ہوں، خالد مقبول ہوں، مصطفیٰ کمال ہوں، عامر خان ہوں، کوئی بھی شخص تھا، کیا وہ پانی کو ممن کہتا تھا، کھانے کو ہپا کہتا تھا؟ بچے تھے، فیڈر سے دودھ پیتے تھے، انہیں پتہ نہیں تھا کہ الطاف ملک دشمنی کر رہا ہے. اس وقت تو الطاف حسین کی ٹی وی پر بیٹھ کر وکالت کیا کرتے تھے. جس دن ٹھاکر اٹھا کے لے کے گیا اس دن وفاداریاں تبدیل کر دی. نظریاتی اختلاف تھا یا اپنا سر بچانے کے لیے اختلاف تھا؟ بتاؤ مجھے ایمانداری سے شاہ فیصل کے لوگوں کے تمہارا اس کا اختلاف کیا تھا؟ اگر نظریاتی اختلاف ہوتا تو 2007 میں جب الطاف حسین نے پاکستان کے خلاف انڈیا کے اندر زہر افشانی کی تھی، اس وقت سارے کے سارے لوگوں کو الگ ہو جانا چاہیے تھا. کوئی بچے نہیں تھے، ٹی وی پر بیٹھ کر الطاف حسین کی وکالت کیا کرتے تھے. اس کا مقصد یہ کہ الطاف حسین سے نظریاتی اختلاف نہیں تھا. جس دن ٹھاکر اٹھا کے لے کے گیا، سب نے ہوٹلوں میں بیٹھ کے میٹنگیں کی اور اپنے سر بچانے کے لیے وفاداریاں تبدیل کی. تو جو شخص اپنے سر بچانے کے لیے اپنے باپ سے غداری کر سکتا ہے، وہ تمہاری قوم سے کیسے وفادار ہو سکتا ہے؟